بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں محمد حنیف کھوکھر، آپ سے مخاطب، اور آپ دیکھ رہے ہیں حنیف کھوکھر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ حسد اور بغض کیا ہے، اس کی تعریف احادیث کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں ہم نے بات کی تھی، اور اس چیز کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس کے کتنے درجے ہیں، کتنی قسم کے جو ہیں یہ حسد ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ حسد جو ہے اس کے کل کتنے اسباب ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ سے حسد کے کل 7 اسباب کی بات کروں گا، جہاں تک میرے علم ہے۔ اس کے علاوہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، تو اپنی ایک میری خواہش ہے کہ جتنا میرے پاس علم ہے میں اپنے کسی دوست، کسی بھائی تک پہنچا سکوں، تاکہ کوئی ایک شخص بھی ان چیزوں کو سن کے اگر وہ اس کو یاد رکھے اور اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہوگی۔ تو ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہے۔ لہذا میں آج آپ سے حسد کے اسباب کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ حسد کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ عداوت اور بغض ہے، یعنی کسی کے شخص کے ساتھ کوئی دلی رنجش یا دشمنی کی وجہ سے اس کے ساتھ جو بغض ہوتا ہے، ہم اندر ہی اندر اس کو برا جان رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ جس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، پہلے وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ عداوت اور بغض ہے پہلا سبب جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ وہ پہلے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب بدلہ نہیں لے سکتا تو مجبوراً چاہتا ہے کہ اس پر غیبی مار پڑے، اس کی تکلیف، مصیبت اور دکھ سے خوش ہوتا ہے، اور اس کی آسائش، آرام اور خوشی سے جلتا ہے اور ناخوش ہوتا ہے۔ یہ حسد کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جس کی وجہ سے انسان حسد کر بیٹھتا ہے۔ حسد کا دوسرا سبب تکبر ہے کہ حاسد اپنی بڑائی کا خواہشمند ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا اپنی بڑائی، اپنی بڑے پن کا، اپنے کو خواہشمند ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بڑا سمجھیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ عزت کریں، تو وہ اس چیز کا خواہشمند ہوتا ہے۔ تیسرا سبب سرداری کی خواہش ہوتی ہے، یعنی کہ تیسرا سبب یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ معتبر، بڑا، اور ان پہ حکمرانی کروں اور سب کے سب میری بات مانیں۔ تو یہ ایک وجہ بھی ہوتی ہے کہ انسان حسد کر بیٹھتا ہے۔ تو اس صورت میں حاسد چاہتا ہے کہ سب کے سب میرے حاجت مند ہوں۔ اسی طرح چوتھا سبب ہے غضب اور بڑائی ہے، یعنی کہ حسد کے چوتھے اسباب میں غضب اور بڑائی ہے۔ حاسد دوسروں کو نعمتوں کے لیے نااہل سمجھتا ہے۔ حاسد شخص جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے اس نعمت کے لیے اہل ہی نہیں ہیں، یہ اس کا اہل صرف میں ہوں، اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، یعنی وہ نعمت، وہ چیز، وہ عہدہ سمجھ لیں یا وہ اس کی کوئی جائیداد سمجھ لیں، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس نہ رہے۔ حسد کی جو پانچویں وجہ ہے، پانچواں سبب یہ ہے
کہ حاسد دوسروں کے کمال میں اپنا زوال سمجھتا ہے۔ دوستو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہم لوگ جانے انجانے میں اس چیز میں اس کا سبب بنتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم حسد کر رہے ہیں۔ کہ حاسد شخص جب دوسروں کی کوئی کمال دیکھتا ہے کہ دوسرے کوئی بہترین کارکردگی یا اس سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہوگا، کیونکہ میں اتنا نہیں کر سکا، دوسرے نے زیادہ کر لیا، لہذا اس سے میری تنزلی یا میرے زوال کا یہ شخص جو ہے موجب بن رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو اپنا زوال سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حسد کر بیٹھتا ہے۔ اگر وہ شخص کامیاب ہو گیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، یہ اس کو فکر لاحق رہتا ہے کہ یہ اپنی اچھی کارکردگی کی وجہ سے یہ کامیاب ہو گیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ یہ آج کل کامن چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی لیڈر سمجھ لیں، ہمارے زندگی کے دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں دیکھ لی جائے تو یہ چیز ایک کامن چیز پائی جاتی ہے، لہذا ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ رکھے، آمین۔ چھٹا سبب حب حکومت ہے کہ حاسد چاہتا ہے کہ میں اپنے کمال میں بے نظیر رہوں، کہ میرے برابر کوئی دوسرا نہ پہنچ سکے، میرے برابر کوئی دوسرا نہ آ سکے، میرے برابر کوئی دوسرا نہ ہو۔ ساتواں سبب، اور سب سے بڑھ کر حاسد کی کمظرفی اور کمینہ پن یہ ہوتا ہے کہ اس سے کسی کا خوشحال ہونا دیکھا نہیں جاتا، یعنی کہ حاسد کی سب سے زیادہ کمظرفی کیا ہے کہ وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے حسد کے اسباب کے حوالے سے بات چیت کی، تو امید ہے آپ کو اس سے لازمی استفادہ ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ احادیث کے جن احادیث کے اندر اس حسد کے حوالے سے جو ذکر آیا ہے اور اس کے نقصانات اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔